کلپ نمبر 867۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں۔ وہ سب عبادات کی مشقتوں اور آفات و بلیات کو برداشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذبح کیے جانے کے وقت صبر کیا، غیر آباد بیابان میں ٹھہرنے پر صبر کیا، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ ان کی نسل سے اپنے حبیب اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دینے پر صبر کیا، اور حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کا روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پر صبر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے، یوں ہی جو شخص اپنے مال، اہل اور جان میں آنے والی کسی مصیبت پر صبر کرے تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق نعمت، رتبہ اور مقام پاتا ہے، اور اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے یا نہیں؟ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ترجمہ: اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ وَذُنُّون، اور ذوالنون کو یاد کرو۔ یہاں سے حضرت یونس بن متیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ مقبول دعائیہ کلمات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت کے دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت تو بلا دور ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے وہ کافر ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کرنا کس طرح جائز ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز گمان کرتے ہیں؟ لہٰذا اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر قادر نہیں، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ لن نقدر کا ترجمہ ہم تنگی نہ کریں گے کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔